گوادر کے تاریخی شاہی بازار سے جب بھی گزر ہوتا ہے تو دو باتیں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ ایک تو وہاں پر موجود فیروزی دروازے اور کھڑکیوں والی عمارت نظر آتی ہے، اور دوسرا اسی عمارت کے نزدیک رہنے والے ماسٹر منصور اس کے آس پاس ہی نظر آتے ہیں۔ شاہی بازار کی تنگ اور تاریخ سے لیس گلیوں سے گزرتے ہوئے جو عمارت نظر آتی ہے وہ وہاں کی اسماعیلی برادری کا جماعت خانہ ہے، جس کی اپنی ایک منفرد تاریخ اور اہمیت ہے۔ اب جبکہ گوادر نئے طرز پر پلان کیا جا رہا ہے تو اس میں اس برادری کی کیا جگہ ہوگی، اور یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنے سالوں سے وہاں پر آباد اسماعیلی برادری اب کتنی تعداد میں اور کہاں موجود ہے، اور اس نئے گوادر میں یہ خود کو کہاں دیکھتے ہیں۔ میں ہوں سحر بلوچ اور آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی پوڈ کاسٹ۔ لیکن ان سب پر بات کرنے سے پہلے چلتے ہیں شاہی بازار کی طرف۔ شاہی بازار میں داخل ہوتے ہی آس پاس دکانیں اور پرانے گھر ایک قطار سے سامنے آتے ہیں۔ یہ شاید گوادر کا واحد علاقہ ہے جہاں گھر خاصے نزدیک بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹی اور تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے کئی ایسے مقامات گزرتے ہیں جہاں پر حلوائی سے لے کر چائے کا ڈھابا اور تندور آتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑا اور اندر جا کر برصغیر کی تقسیم سے پہلے کا بنا ہوا پرانا مندر آتا ہے، جو اس قدر مخدوش حالت میں ہے کہ اس کے دروازے کے آس پاس جلائے جانے والے دیے کے لیے بنائی گئی جگہ سے علاقہ مکین اس کی شناخت کر پاتے ہیں۔ دوسری جانب جس عمارت کے دور سے نظر آنے کی بات میں کر رہی تھی وہ ہے اسماعیلی برادری کا جماعت خانہ، جسے کمیونٹی سینٹر یا عبادت گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 2015 میں جب گوادر بک فیسٹیول جانا ہوا تھا تب بھی گھمانے کی غرض سے وہاں کے مقامی لوگ اسی گلی میں لے کر گئے جہاں یہ عمارت موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود زیادہ تر فوٹوگرافرز اور دیگر افراد بھی گھومتے گھماتے اسی عمارت کے سامنے آ کر رکے اور کچھ دیر تک صرف اسی عمارت کو دیکھتے رہے۔ اس کی ایک وجہ جہاں اس عمارت کا خوبصورت ہونا ہے، وہیں ایک وجہ یہ بھی خیال کی جاتی ہے کہ گوادر کے شاہی بازار کی ان گلیوں میں جہاں آدھے سے زیادہ گھر اور عبادت گاہیں مخدوش حالت میں کسی مدد یا اپلفٹ کی منتظر ہیں، وہیں یہ جماعت خانہ اپنے رنگ و روغن اور منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے نظروں میں رہتی ہے۔ اس عمارت کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ باہر سے بالکل پرتگالی طرز کی لگتی ہے اور اسے دیکھتے ہی اندر جانے کا دل کرتا ہے، لیکن یہاں کے فیروزی دروازے بند رہتے ہیں اور برادری کے لوگوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ دروازے ایک بار صبح سویرے کھلتے ہیں اور اس کے بعد شام کو، لیکن باہر سے آنے والوں کے لیے اسے نہیں کھولا جاتا۔ اسی جماعت خانے کے بالکل سامنے ماسٹر منصور کا گھر ہے۔ وہ اس سے پہلے اسکول کے پرنسپل رہ چکے ہیں اور اب بھی مقامی سطح پر کسی نہ کسی اسکول سے منسلک رہتے ہیں۔ اس بار جب میرا برادری کے کمپاؤنڈ میں جانا ہوا تو وہ پہلے سے ہی باہر کھڑے تھے اور آنے کی وجہ پوچھتے ہی انہوں نے جماعت خانے کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا کہ ہماری برادری جہاں بھی جاتی ہے سب سے پہلے وہاں ایک جماعت خانہ بناتی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے اس کمپاؤنڈ کا دورہ کرانے کے لیے لے گئے۔ اس کمپاؤنڈ میں چلتے ہوئے کئی ایسی تعمیرات آئیں جو کہ اسماعیلی برادری کے ساتھ ساتھ گوادر کی تاریخ کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر جماعت خانے پر بات کرنے سے پہلے گوادر کی تاریخ دیکھیں تو گوادر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع مکران میں واقع ایک ساحلی قصبہ ہے۔ اس قصبے کے بارے میں، جو کہ اب ایک شہر کی صورت اختیار کر رہا ہے، مصنف شہاب الدین گوادری اپنی کتاب گوہر گوادر میں لکھتے ہیں کہ قصبے کے تینوں اطراف میں سمندر ہے، جبکہ شمال میں یہ خشکی سے ملا ہے۔ گوادر کے مشرق میں سمندر کے حصے کو دیمی زر اور مغربی حصے کو پدی زر کہتے ہیں۔ جنوب میں بحیرہ عرب کے کنارے جو پہاڑی ہے اسے کوہ باطیل کہتے ہیں۔ شمال مشرق میں واقع پہاڑی کو کوہ مہدی کہتے ہیں، جبکہ اس کے مشرق میں ایک اور پہاڑی کو کوہ سر کہتے ہیں اور اسی کے پاس سر نامی بستی آباد ہے۔ گوادر کو محققین اور مصنف اپنی تحریروں میں قدیم بستی کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ شہر کی ایک خستہ اور بغیر گنبد والی عمارت پر 1468 کے آثار کندہ ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس عمارت کی کیا حیثیت ہے اور یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اسی طرح مورخین گوادر کے بارے میں کہتے ہیں کہ 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم ہندوستان سے واپسی پر اپنی فوج کے ہمراہ مکران سے گوادر اور گوادر سے گزرتے ہوئے ایران کی طرف بڑھے تھے، لیکن گوادری اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ گوادر کی تاریخ کے حوالے سے مستند حالات 16ویں صدی عیسوی میں پرتگالی حملے کے بعد سے ملتے ہیں۔ پرتگالیوں کی تاریخ میں گوادر کا نام گوادیل بتایا گیا ہے۔ اسماعیلی برادری کے بارے میں شہاب الدین گوادری لکھتے ہیں کہ وہ 18ویں صدی کے تیسرے عشرے سے یہاں آباد ہیں۔ گوادر میں مستقل طور پر آباد ہونے والے اسماعیلی زیادہ تر سندھ اور کچھ سے تعلق رکھتے تھے، تاہم لزبیلا سے بھی کافی تعداد میں اسماعیلی یہاں آ کر آباد ہوئے، جبکہ گنتی کے چند خاندان ایران کے بندر عباس اور لنگا اور کاٹھیا واڑ سے آ کر آباد ہوئے۔ لیکن ثقافتی لحاظ سے اس برادری پر سندھ کا اثر سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے اور زبان میں بھی سندھی کچھی کی ملاوٹ تھی، جبکہ مقامی بلوچی زبان کے لہجے کا اثر بھی موجود ہے۔
حالانکہ اس وقت سیاسی طور پر سلطان مسقط کی حکومت تھی، لیکن اسماعیلی جماعت نے برطانوی رعایا بن کر تاج برطانیہ کے زیر نگی رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ماسٹر منصور نے بتایا کہ برادری کے گوادر آنے اور یہاں آباد ہونے کا ایک مستند ریکارڈ موجود تھا، لیکن 1863 میں یہ تمام تر ریکارڈ جماعت خانے میں آگ لگ جانے کے باعث جل گیا۔ پھر لوگوں اور بڑے بوڑھوں کے ذریعے سنی اور کہی ہوئی باتوں اور مختلف ممالک میں مقیم جماعت کے دیگر افراد سے ملنے والے احوال اور دستاویزات کے ذریعے یہ ریکارڈ دوبارہ سے جمع کیا گیا۔ جماعت کے پاس موجود ریکارڈ کے مطابق اسماعیلی برادری برصغیر میں آنے والے پہلے مسلمان تھے۔ اسماعیلی برادری جو پہلے سے ہی تجارت پیشہ افراد پر مشتمل تھی، انہوں نے تمام تر اشیاء جیسے کہ چاول، گیہوں، کپاس، اون، کھالے اور مچھلی اور چٹائی کا کاروبار اپنا لیا۔ جبکہ آتے ساتھ ہی جہاں وہ برصغیر کے مختلف علاقوں اور شہروں میں آباد ہوئے، وہیں گوادر کے شاہی بازار کے اسماعیلی محلہ میں ابتدائی طور پر مٹی اور چٹائیوں سے ایک عارضی عمارت بنائی گئی۔ 1863 میں اس جگہ پر آگ لگ جانے کے بعد ایک مستقل عمارت بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 3 مراحل سے گزرنے کے بعد عمارت کے پہلے مرحلے پر 1864 میں کام شروع ہوا۔ پھر اسی طرح کام چلتا رہا اور پھر 1874 میں ایک مرکزی ہال مکمل ہوا جس میں مذہبی رسومات ادا کی جانے لگیں۔ اس کے بعد نچلی منزل کے آس پاس کچھ کمروں کا اضافہ کیا گیا اور ساتھ ہی پہلی منزل کی تعمیر کا کام بھی جاری رہا۔ پہلی منزل اور اضافی کمروں کا تمام تر کام 1894 میں مکمل ہوا۔ ریکارڈ کے مطابق 10 دسمبر 1894 کو اس کا افتتاح ہوا، جس کے بعد پہلی منزل پر مذہبی رسومات اور نچلے حصے کو سماجی کاموں، مسافروں کی رہائش کے انتظام اور جماعت کے دیگر کاموں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اسی بات کا تفصیلی تذکرہ شہاب الدین گوادری نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ گوادری لکھتے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب جماعت خانے کی جگہ کم محسوس ہونے لگی تو تیسرے مرحلے کی منصوبہ بندی شروع ہوئی، جبکہ تینوں منزلوں کا تمام تر کام 1910 میں مکمل ہوا۔ تاہم گوادر کے اس وقت کے قانون کے مطابق وہاں پر سلطانی جھنڈے کے علاوہ کوئی اور جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا، اسی لیے اسماعیلی برادری کا مائے فلیگ یعنی سبز اور لال رنگ کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکا تھا۔ اس جھنڈے کو لہرانے کی اجازت بعد میں دے دی گئی تھی۔ 1994 میں اس عمارت کے بارے میں جماعت کے ریکارڈ اور گوادری صاحب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس عمارت کی پہلی منزل کو بنے ہوئے 125 برس ہوئے تھے، دوسرے مرحلے کی تکمیل کو تقریباً 100 سال اور تیسرے مرحلے کی تکمیل کو 84 برس ہونے والے تھے، اور اس وقت بھی یہ مضبوط ترین عمارت تھی۔ آج 2021 میں بھی اس عمارت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے 1 ماہ پہلے تعمیر کرایا گیا ہو۔ اب بات کرتے کرتے میں اور ماسٹر منصور صاحب دوبارہ اسی عمارت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت اس عمارت کے ارد گرد تمام تر گھر گرنے کی حالت تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر 500 خاندانوں کے لیے گھر تعمیر کرائے گئے تھے، وہیں آج یہاں پر اکا دکا گھروں میں لوگ رہتے ہیں، لیکن تاثر ایسا ملتا ہے کہ جیسے کوئی نہ رہتا ہو۔ شہاب الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں عربوں اور ہندوستانیوں کے درمیان تجارتی کاروبار ہوتا رہا ہے، جبکہ سندھ اور کچھ کے کئی اسماعیلی تاجر خلیج فارس سے اور عراق کی بندرگاہوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے، اور وہ ان علاقوں میں سمندری کشتیوں کے ذریعے آتے تھے، جبکہ برصغیر کی تقسیم سے پہلے ہندوستان کا زیادہ تر کاروبار خلیج کے علاقوں اور زنزیبار سے ہوتا تھا۔ خلیج کے دہانے پر ہونے کی وجہ سے گوادر سے آنے والی اور جانے والی تمام بحری کشتیاں اور جہاز یہاں آ کر رکتے تھے۔ یہی بات کرتے ہوئے ماسٹر منصور اب جماعت خانے کے بالکل سامنے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک مخدوش گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے یہاں کچے مکانات ہوتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ شہباز سے تھے کچھ لوگ، جو میرا دھتیال تھا، میرے والد بولتے ہیں جس کو یعنی میری خالہ لوگ ہے جندانی خاندان، وہ بھی کچھ وہاں سے آئے تھے۔ جو میں نے سایانی لکھا ہے نا، یہ میرا فور فادر ہے، اس کا نام تھا، یہ ہم نے سایانی کیا، سایہ تھا اس کا نام۔ چابار سے یہ گوادر آئے مائگریشن کر کے۔ یہ وہاں جو پہاڑ کے اوپر، جو پہاڑ نہیں آپ نے دیکھا بھی کرکٹ کا جو گراؤنڈ بنا ہوا ہے، وہاں یہ لوگ کا پہلے کچے مکان ہوتے تھے، یہاں رہتے تھے، اس طرف نہیں تھے۔ تقریباً 250-300 سال ہو گئے، لیکن ہمارے لوگ جو باہر بھی ہیں نا، تو وہ گوادر کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ وہ اصل میں ایجوکیشن کے لیے مائگریشن ہوتے گئے۔ 70 کے بعد تو بہت سی فیملی چلے گئی، تو کراچی کی طرف مائگریشن کی ہے، کچھ افریقہ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، کہاں کہاں چلے گئے۔ تو اس تمام تر نئی تعمیرات اور منصوبہ بندی میں کیا اسماعیلی برادری اپنا وہی مقام رکھ پائے گی؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے مریم سلیمان سے بات کی، جو کہ پیشے کے لحاظ سے بلاگر ہیں اور گوادر کی تاریخ پر تحقیق کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2005 میں گوادر کا پہلا ماسٹر پلان سامنے آیا تھا۔
فی الحال اتنی توجہ اس علاقے پہ نہیں دی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ 2005 میں جب گوادر کا پہلا ماسٹر پلان سامنے آیا تھا تو اس میں شاہی بازار سمیت گوادر کی جتنی بھی پرانی بستیاں تھیں، علاقوں کو بالکل ختم کر کے گوادر پورٹ کا حصہ بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عوام، جیریے، حکومتی اور سماجی اداروں میں یہ ہمیشہ زیر بحث رہا۔ پھر 2019 میں جب گوادر کے ایک سماجی ادارے جسے ہم RCDC کے نام سے جانتے ہیں، تو RCDC نے اپنے سالانہ کتب میلے کا اہم موضوع شاہی بازار کو رکھا، تو صوبائی حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی اسی ایونٹ میں کہ اس علاقے کو رینوویٹ کیا جائے گا۔ اور پھر اسی سال کے آخر میں جب گوادر کا نیا ماسٹر پلان متعارف کرایا گیا تو کہا گیا کہ اس نئے ماسٹر پلان میں شاہی بازار کی رینوویشن بھی شامل ہے، لیکن اب تقریباً 1.5 سال گزر چکے ہیں تو اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ شاہی بازار کی سب سے بڑی جو خوبصورتی وہ یہ ہے کہ یہاں نہ صرف مختلف زبانیں بولنے والے بلکہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی ایک زمانے میں ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ یہاں موجود مندر اور جماعت خانہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں کافی دکانیں جو ہیں وہ چند دہائیوں سے بند ہیں، وہ کسی زمانے میں ہندو اور اسماعیلی کمیونٹی کی معاشی سرگرمیوں کا اہم حصہ تھیں۔ سید ظہور شاہ ہاشمی جو بلوچی زبان کے بہت بڑے رائٹر اور ریسرچر ہیں، وہ 1959 کی اپنی یادداشتوں میں شاہی بازار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں یا اس سے بھی پہلے شاہی بازار صبح و شام لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہاں معاشی سرگرمیاں، لوگوں کا بڑی تعداد میں آنا، ریڈیوز کا شور، لوگوں کا جمع ہو کر کہانیاں سننا اور سنانا روز کا معمول تھی۔ اب جو بلوچ یہاں رہتے تھے پہلے، ان کی بڑی تعداد اب بھی یہاں رہتی ہے، لیکن ہندو کمیونٹی میں سے شاید ہی کوئی موجود ہو۔ ہاں، اسماعیلی کمیونٹی کی بہت چھوٹی سی آبادی اب بھی اس علاقے میں رہتی ہے۔ اب اسی جماعت خانے کے عین پیچھے ایک ایکسپریس وے بنائی جا رہی ہے جس کے دوسری طرف سمندر ہے۔ ان مخدوش عمارتوں کو دیکھتے ہوئے ماسٹر منصور بھی خاموش ہو چکے تھے، کیونکہ اب بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں پرانے علاقوں میں رہنے کی عادت ہے۔